السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انسٹاگرام پہ اگر آپ نے مجھے فالو نہیں کیا ہوا تو جلد سے جلد فالو کر لیں۔ 4 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہو چکے ہیں الحمدللہ اس پہ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو لوگ فالو کرتے ہیں۔ اور یوٹیوب پہ بھی 1 ملین سے زیادہ فالوور ہو چکے ہیں۔ 1 ملین نہیں، 1,40,000 فالوورز، لائک 10,40,000۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اینڈ آج ہم سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 سے سٹارٹ کریں گے اور آج سورۃ الاعراف پورا مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ کیا ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ اب جیسے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ اس زلزلے کے نتیجے میں ان 70 آدمیوں کو موت آ گئی تھی، مطلب زلزلہ آ گیا تھا وہاں پہ اور سارے ہلاک ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، ان 70 آدمیوں کے ساتھ۔ تو دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے نا کہ سارے کے سارے مر چکے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خداداد بصیرت سے سمجھ گئے کہ بظاہر اللہ تعالیٰ کو ان کا اس وقت ہلاک کرنا منظور نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا، آپ کے قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ انہیں بلکہ مجھے بھی پہلے ہی اس وقت ہلاک کر دیتے جبکہ متعدد نافرمانیاں سامنے آئی تھیں۔ نیز یہ بھی آپ کی رحمت اور حکمت سے بعید ہے کہ چند بے وقوفیوں کی حرکت پر ہم سب کو ہلاک کر ڈالیں۔ اب ان سب باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ مقصد اس وقت ان کو ہلاک کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امتحان ہے جس سے لوگوں کو آزمانا مقصود ہے کہ وہ دوبارہ زندگی پا کر شکر بازا لیتے ہیں یا بادستور ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نہیں، لہٰذا پتہ چلے کہ یہ واقعی آپ کی طرف سے صرف ایک امتحان ہے جس کے ذریعے آپ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دے دیں۔ آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں، اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی۔ ہم اس غرض کے لیے آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ غضب سے بڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غصے سے، غضب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی رحمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر نافرمان کو میں دنیا میں عذاب نہیں دیتا، لیکن جس کو چاہتا ہوں اس کو دیتا ہوں۔ آخرت میں بھی ہر گنہگار کو ہر گناہ کا عذاب نہیں دینے والے اللہ تعالیٰ، بٹ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے اور جس کو چاہیں گے عذاب دے دیں گے۔ البتہ جن لوگوں کی سرکشی کفر و شرک کی صورت میں حد سے بڑھ جاتی ہے ان کو اپنی مصیحت اور حکمت کے تحت عذاب دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ۔ چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے جو دعا مانگی تھی کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو بھلائی نصیب ہو، یہ اس کا جواب ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو میری رحمت سے سب کو رزق وغیرہ مل رہا ہے، لیکن جن لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں میری رحمت حاصل ہوگی وہ صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان اور تقوی کی صفات کے حامل ہوں اور جنہیں مال کی محبت زکوٰۃ جیسے فریضے کے ادائیگی سے نہ روکے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں صرف ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازیں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو دیں گے، صرف ان لوگوں کو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں، اپنے کمائے ہوئے مال سے لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اپنے مال سے۔ بہت بڑی بات ہے۔ آج کے لوگ آپ دیکھ لیجئے زکوٰۃ میں بھی وہ بہت کنجوسی کر کے دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بہت مال پڑا ہوا ہے، پھر بھی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ اے موسیٰ، آپ کی امت کے جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے ان کو ضرور میری یہ رحمت پہنچے گی کہ دنیا اور آخرت دونوں میں انہیں بھلائی نصیب ہو۔
اللہ اکبر، جو حامل ہوں گے وہی جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلیں جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو ان کی وفات کے بعد بھی صدیوں تک زندہ رہنا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو دعا کی تھی وہ ان کی اگلی نسلوں کے لیے بھی کی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو شخص نبی آخر و زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوں گے ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی اس صورت میں مل سکے گی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر ان کی پیروی کریں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اور ان کی کچھ صفت بھی بیان فرمائی، جن میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ رسول بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عام طور سے رسول کا لفظ ایسے پیغمبر کے لیے بولا جاتا ہے جو نئی شریعت لے کے آئے، لہٰذا اس لفظ سے اشارہ کر دیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نئی شریعت لے کر آئیں گے جن میں کچھ فروعی احکام تورات کے احکام سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں، اور بنی اسرائیل کو اس وقت یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہ تو ہمارے شریعت سے مختلف احکام بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بنی اسرائیل جو یہودی تھے وہ اس طرح کے الزامات لگاتے تھے، اس طرح سے انہیں سوال کرتے تھے جسٹ بیکاز ان کی قوم سے نہیں تھے اور ان کی تورات سے مختلف باتیں تھیں۔ وہ آلریڈی چیزیں جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تورات میں آلریڈی ان کو بتائی ہوئی تھی، تب بھی وہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کے آ رہے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری صفات اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہوں گے، انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہوگا۔ عام طور پر جو بنی اسرائیل یہودی تھے جو وہ امی نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اور عام طور پر جو عربی ہوتے تھے ان کو امی کہا جاتا تھا۔ اب یہ جو دوسری صفات اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان کی تھی کہ وہ امی ہوں گے، یہ واضح کر دیتی ہے اور اس سے اشارہ بھی ملتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے بجائے عربوں کی نسل سے مابعوث ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صفات یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مبارک تورات اور انجیل دونوں میں موجود ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ذکر مبارک ان کا تورات اور انجیل دونوں میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ایون ہندوازم کی کتابوں میں بھی موجود ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ تو یہ تین صفتیں تھیں ماشاءاللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تورات میں بتائی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنی اسرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے ان کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن وہ اتنے ہٹ درمی تھے کہ انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لایا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ توق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ اب یہ جو آیت ہے وہ ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ توق اتار دے گا، کہ وہ جو سخت احکام تھے جو بنی اسرائیل کے اوپر جو تورات کی شکل میں تھے، جو ان کی غلطیوں کی وجہ سے تھے، ہم نے پیچھے جو پڑھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اتنے ہٹ درمی تھے اور اللہ تعالیٰ سے سوال پہ سوال کرتے تھے، اور اس وجہ سے ان کے اوپر بہت سی ریسٹرکشنز اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگی ہوئی تھی۔ تو وہ جتنی بھی ریسٹرکشنز تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکال دیں گے، جو اس وقت ان کے اوپر جو حرام تھی جو چیزیں، تو وہ بھی حلال ہو جائیں گی جو صحیح چیزیں تھیں۔ اب بعض احکام ان کی نافرمانیوں کی سزا کے طور پر نافذ کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، جس کا ذکر سورہ نساء میں آلریڈی گزر چکا ہے، ہم نے آلریڈی پڑھا، جس کا ذکر سورہ نساء میں گزرا ہے، اور بہت سے احکام یہودی علماء نے اپنے طرف سے گھڑ لیے تھے۔ چنانچہ جو لوگ ان نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چلیں گے، تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اے رسول ان سے کہو کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ اب تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہے
اور جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ اب یہودیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی جو دعوت دی گئی ہے، اس سے پہلے ان کی بہت سی بدگمانیاں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ان کی بہت ساری جو بدگمانیاں، جو وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ اس سے یہ شعبہ ہو سکتا ہے کہ سارے بنی اسرائیل جتنے بھی یہودی ہیں سارے کے سارے ایک جیسے تھے، وہ سارے کے سارے بدگمان تھے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ لوگ ہٹ درمی تھے۔ اس طرح کا سب کو اس طرح کا فیل ہوتا ہے آج کی ڈیٹ میں بھی، جب ہم یہودیوں کو مخاطب کرتے ہیں تو ہم سارے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہیں اور سارے یہودیوں پر لعنت بھیجتے ہیں، جیسے کہ جو بھی آج غزہ میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، تو چاہے وہ نیتن یاہو کر رہا ہے، رائٹ، ان کا پرائم منسٹر کر رہا ہے، لیکن ہم ان کی عوام کو بھی غلط بولتے ہیں، ہم سب کو غلط ہی بولتے ہیں۔ بٹ میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی ایک انسان غلطی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے غلط ہو سکتے ہیں، پوری عوام ہی غلط ہے اور پورے لوگ ہی غلط ہیں۔ جس طرح سے ہندوستان میں بھی آپ دیکھو گے کہ اگر ایک مسلمان کوئی غلطی کرتا ہے تو سارے مسلمانوں کو اس کی وجہ سے گالی نکالی جاتی ہے کہ مسلمان تو ہوتے ہی ایسے ہیں۔ تو یہ چیز سب کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ یہ چیز واضح فرما دی ہے اور آخر میں یہ بتا دیا ہے کہ سارے بنی اسرائیل ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ حق کو ماننے والے، حق کی دعوت دینے والے اور حق پہ عمل کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں، اور اس میں وہ بنی اسرائیل بھی شامل ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ایمان لائے تھے اور حق کے راستے پہ چل رہے تھے، اور وہ بھی شامل ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ وہ لوگ الگ الگ انتظامی جماعتوں کے صورت اختیار کر گئے، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ خاندان کو اپنی اپنی پانی کی جگہ معلوم ہو گئی، اور ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا، اور ہم نے ان پر مان و سلوہ یہ کہہ کر اتارا کہ کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی۔ انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور یہ کہتے جانا یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اور بستی کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، تو ہم نے تمہاری خطائیں معاف کر دیں، اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ ثواب بھی ہوگا۔ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کر دوسری بات بنا لی، تب ہم نے ان کی مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ سبت سنیچر کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے۔ اب یہ جو واقعہ تھا وہ سورہ بقرہ میں گزرا ہے آلریڈی۔ اب سنیچر کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں، جس میں ان کے لیے یہ معاشی سرگرمیاں ممنوع کی گئی تھیں۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، اور سنیچر کے دن یعنی سبت دن جو ابھی بتایا تھا نا کہ جو معاشی سرگرمیاں اس دن حرام تھیں، تو اس دن ان کے لیے جو مچھلی پکڑنا یہ حرام تھا۔ اب شروع میں تو انہوں نے کچھ جگاڑ کر کے اس حکم کی نافرمانی کرنا چاہی، اور دھیرے دھیرے جب ان کو لگا کہ یار اب تو کچھ ہو نہیں رہا ہے، اب تو ہم یہ جو نافرمانی کر رہے ہیں اس کا تو ہمیں کوئی عذاب یا پھر پنشمنٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آ رہی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اور کرتے ہیں، تو پھر کھلم کھلا بے شرموں کے جیسے انہوں نے اس حکم کی نافرمانی کرنی سٹارٹ کر دی۔
اب شروع میں تو کچھ نیک لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی ایسا مت کرو، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، وہ کرتے رہے اس طرح کی نافرمانیاں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک عذاب نازل کیا، اس کی وجہ سے ان کی شکلیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ جب ان کے سمندر کی مچھلیاں سنیچر کے دن اچھل کر سامنے آتی تھیں، اور جب وہ سنیچر کا دن نہ منا رہے ہوتے وہ سامنے نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب ان کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ دراصل ان لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ پہلا گروہ جو مسلسل نافرمانیاں ہی کرتا رہتا تھا، اور دوسرا گروہ شروع میں انہیں سمجھاتا رہا اور جب وہ نہ مانے تو مایوس ہو کر بیٹھ گئے، اور تیسرا گروہ مایوس ہونے کے بجائے بادستر انہیں نصیحت کرتا رہا۔ جو دوسرا گروہ تھا اس نے تیسرے گروہ سے کہا کہ یار یہ لوگ تو نافرمان ہیں، یہ لوگ کے اوپر یا تو عذاب آ جائے گا یا تو یہ ہلاک ہو جائیں گے، تو تم ان کو سمجھا کیوں رہے ہو؟ سمجھانے کا فائدہ کیا ہے؟ دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور باری الذمہ ہو سکیں، شاید اس نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ اب یہ جو جواب ہے یہ تیسرے گروہ کا جواب ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ دوسرا گروہ لکھا ہوا ہے بٹ ہے یہ جواب تیسرے گروہ کا۔ اب انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھنے کی 2 وجہیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ان کی نصیحت کرنے کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیش ہوں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے تھے، اس لیے ہم ان کے جرائم سے باری الذمہ ہیں، مطلب وہ جو بھی غلط کام کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، ہمارا ان میں کوئی دوش نہیں ہے، مطلب ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم ان کے ذمے سے نکل چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا ریزن یہ ہے، اس وجہ سے ہم کوششیں کر رہے ہیں کاش ایسا ہو جائے کہ اللہ کا بندہ کوئی سن لے اور اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور رجوع کر لے اللہ کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب قرآن کریم میں نقل کر کے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ تمہارا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ تم خود کو بچا لو، کہ بھائی تم نان مسلم کو یا پھر ان کو دعوت دو، دعوت دینے کے بعد بس پھر اس کے بعد اپنا کام ہو گیا، دیٹس اٹ، ختم۔ اس کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری بلکہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو راہ راست پہ آنے کا دعوت دیتا رہے، مسلسل دیتا رہے جب تک وہ اللہ کے بندے مان نہیں جاتے۔ لیکن اب ہم اگر آج کے مسلمانوں کی طرف دھیان دیں گے تو آپ دیکھ لیجئے وہ صرف اور صرف کس چیز میں لگے ہوئے ہیں؟ نماز پڑھیں گے ماشاءاللہ سے، زکوٰۃ دیں گے، جو بھی ان کے فرض کام ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ فرض کام کر کے اس دنیا کا سب سے بڑا جو ان کا فرض ہے اور ان کا جو کام ہے اس سے وہ نکل چکے ہیں، ان کا کام ہو گیا، نمازیں پڑھ لی ہیں انہوں نے زکوٰۃ دے دی ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے کام میں بزی ہیں، دیٹس اٹ۔ لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ دعوت کا کام کون کر رہا ہے آج کل؟ آپ بتاؤ، کیا یہ کام صرف تبلیغی جماعت کا ہے دعوت دینے کا؟ کیا یہ کام صرف جو جماعتیں نکلتی ہیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، چاہے وہ اور بھی بہت ساری جماعتیں، مجھے ابھی نام یاد نہیں ہے کیونکہ میں فرقہ پرستی میں بلیو نہیں رکھتا ہوں، کیا یہ کام صرف ان لوگوں کا ہے؟ نہیں، یہ کام ہر ایک مسلمان کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کا یہ کام ہے کہ وہ دعوت دے۔ اگر وہ دعوت نہیں دے گا تو کیسے چلے گا؟ اس کو راہ راست پہ لوگوں کو آنے کی دعوت دینی ہے ہر چیز کے لیے۔ اگر آپ اپنی نظروں سے کوئی غلط کام ہوتا دیکھ رہے ہو تو آپ کو اس کو روکنا ہے، آپ کو دعوت دینی ہے۔ بٹ آج کے مسلمان تو ڈرے ہوئے ہیں، آج کا مسلمان تو وہ اپنے کام میں بزی ہے، اس کو لینا دینا ہی نہیں ہے، کسی چیز کے لیے نہیں۔ پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتی کی تھی ان کی مسلسل نافرمانی کے بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا
جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دینے کی شکل میں ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اور یاد رکھو وہ وقت جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں پہنچائے گا۔ اب یہودوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے واقعی ہر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ان پر کوئی نہ کوئی جابر مسلط ہوتا رہا ہے، مطلب ان کے اوپر تکلیفیں آتی رہی ہیں جن سے ان کو اپنا محکوم بنا کر طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ البتہ ظاہر ہے کہ ہزاروں سال کی تاریخ میں ایسے وقفے بھی آتے رہے جن میں وہ خوشحال رہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے خود یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو اچھی اور بری حالت سے آزمایا ہے، جس سے واضح ہے کہ ان پر خوشحالی کا دور بھی آتا ہے مگر ان پہ پرابلمز بھی آتی ہیں۔ اب جیسے کہ آپ دیکھ لو آج کے ڈیٹ میں، آپ آج کی بات لے لو، مسلمانوں پہ آپ دیکھ لو کتنا بڑا آزمائش کا دور ہے، ابھی کتنی بڑی آزمائش کا دور ہے۔ آپ دیکھ لو غزہ میں کیا ہو رہا، دیکھ لو اب کیا ہو رہا، اور کتنے سارے مسلمانوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور اتنے اس کے باجو میں ہی ہے سعودی عرب، اس کے باجو میں ہی ہے یو اے ای، اس کے باجو میں ہی ہے جارڈن، اس کے باجو میں اتنے سارے مسلمان دیش ہیں، اتنے سارے، تو آپ دیکھ لو کہ کوئی بچا نہیں پا رہا۔ حالانکہ اگر چاہے تو وہ بچا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں بچا پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ دنیا میں مشغول ہیں، کیونکہ اگر وہ یہ وار جیسی سچویشن میں آئیں گے تو انہیں پتہ ہے کہ ان کے دیش کی جو حالت ہے وہ خستہ ہو جائے گی، تو جس طرح سے وہ ابھی ارننگ کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، ان کا دیش خوشحال ہے، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، تو پھر وہ چیزیں دوبارہ کرنے میں بہت مشکل پیش آئے گی۔ پر یہی تو آزمائش ہے نا، حکمرانوں کی بھی، انسانوں کی بھی، نارمل انسان کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی طاقت دی، اللہ تعالیٰ اس سے اتنی طاقت کا ہی حساب لے گا۔ بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا بھی ہے، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بھی، بڑا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا، چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسرے طرح کے لوگ بھی، اور ہم نے انہیں اچھی اور بری حالت سے آزمایا تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر اس کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو کتاب یعنی تورات کے وارث بنے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ یہ اس ذلیل دنیا کا ساز و سامان رشوت میں لیتے اور یہ کہتے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اگر اسی جیسے ساز و سامان دوبارہ ان کے پاس آتا تو اسے بھی رشوت میں لے لیتے۔ یہ ان کی ایک اتنی بڑی بدگمانی تھی کہ وہ رشوت لے کے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیتے تھے اپنے من کے مطابق اور سامنے والے کے من کے مطابق، اور ساتھ ہی بڑے ہی فخر سے، بڑے ہی ٹینشن فری ہو کے یہ کہتے تھے کہ ہمارے اس گناہ کی معافی ہو جائے گی۔ حالانکہ جو بخشش جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، جو معافی ملتی ہے وہ توبہ سے ملتی ہے، اور توبہ بھی اس طرح سے ہوتی ہے کہ آگے سے ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ لیکن ان کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر ان کو دوبارہ رشوت دی جاتی تھی تو وہ لوگ دوبارہ اس رشوت کو لینے میں بالکل پرہیز نہیں کرتے تھے، رشوت لے کے وہ ایک سیکنڈ میں آیتوں کو بدل دیتے تھے، اور یہ سب چیزیں وہ کرتے تھے دنیا کی خاطر، جس طرح سے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا۔ کیا ان سے کتاب میں مذکور یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کریں، اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اے یہود، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے وہ کوئی سائبان ہو۔ اب یہ جو واقعہ ہے وہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں ہمیں ملتا ہے۔ وہاں ہم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ عربی زبان کے لحاظ سے اس آیت کا یہ ترجمہ بھی ممکن ہے کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح سے زور زور سے ہلایا
کہ انہیں یہ گمان ہو گیا کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے، اور انہیں یہ گمان ہو گیا کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور اس کی باتوں کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، اور اے رسول لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کے پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کیوں نہیں، ہم سب اس بات پر گواہی دیتے ہیں، اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اللہ اکبر۔ یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک کا آغاز تو بہت پہلے ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا اور ہم نے ان کے بعد انہی کی اولاد بنے، تو کیا آپ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو غلط کار لوگوں نے کیے تھے؟ اور اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف پلٹ آئیں، اور اے رسول ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اب عام طور پہ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا یہ خیال ہے، یہ اشارہ ہے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ کہی گئی ہے بلام بن بور کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اب فلسطین کا ایک علاقہ معوب میں یہ بندہ عابد و زاہد شخص تھا، اور ان کے بارے میں ایک چیز بہت زیادہ مشہور تھی کہ ان کی جو دعائیں ہوتی تھی وہ بہت قبول ہوتی تھی، اور اس وقت اس علاقے میں بت پرست لوگوں کا قبضہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فوج تھی مواب جو یہ علاقہ تھا اس کے دروازے تک پہنچی، تو جو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے بلام سے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ قوم ہے ان کے بارے میں بد دعا کرو تاکہ وہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اب جو بلام تھا اس نے سٹارٹنگ میں تو اس چیز سے انکار کر دیا کہ میں بد دعا نہیں دوں گا، بٹ جب بادشاہ نے اس کو معاوضہ دیا، رشوت دی، تو پھر اس کے بعد اس نے بد دعا کرنے کے لیے حامی بھر دی اور وہ کرنا سٹارٹ کیا اس نے۔ اور جب وہ بد دعا کرنا اس نے سٹارٹ کیا تب اس کی زبان سے بد دعا کی جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا ہو گئی، اور بعد میں بلام نے وہاں کے لوگوں کو کہا کہ تم اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے خیموں میں بھیج دو تاکہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں۔ جو بدکاری ہوتی ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنتی ہے، اس وجہ سے جو بنی اسرائیل تھے تو وہ بدکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے، ایسا بلام کا کہنا تھا۔ اب یہاں سے ہمیں سبق یہ لینا چاہیے، مطلب یہ آیت سے، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم اور عبادت کے شرف سے نوازا ہے اس کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ احتیاط اور تقوی سے کام لینا چاہیے۔ اگر ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی آیت کی خلاف ورزی کر کے ناجائز خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں برا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس پہ قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی اس چیز پہ تھوڑا غور کریں، بیکاز ہم سب میں یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم اپنے نفس پہ قابو نہیں کر پاتے، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے بدولت اسے سربلند کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ اب جو عام جانور ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہانپتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی بوجھ ہوتا ہے، وہ بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا پھر
ان کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے۔ لیکن کتا ایک ایسا جانور ہے جس کو سانس لینے کے لیے بھی ہانپنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور حملہ تو خیر وہ تو ہے ہی۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، لہٰذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، یعنی ان کی تقدیر میں ایسا لکھا گیا ہے کہ وہ لوگ اس طرح کے اعمال کریں گے جو ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تقدیر میں لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جہنم کے کام کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، بلکہ بلا تسبیح اس کے مثال ایسی ہے جسے ایک استاد اپنے کسی شاگرد کی حالات پہ پیش نظر یہ لکھ کر رکھ دے کہ یہ فیل ہوگا۔ مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم کلاس روم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اسکول میں کہ ایک بہت نوٹی بچہ ہوتا ہے، تو اس کے اعمال کو دیکھ کے، جس طرح کہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے وہ میڈم بولتی ہے یار یہ تو فیل ہی ہوگا، یہ تو پاس نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہ انسان محنت کرے گا، وہ جو شرارتی بچہ ہوگا، اگر وہ محنت کرے گا تو وہ پاس ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہے۔ ان کے پاس دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسمائی حسنہ، اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسے حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ یعنی یہ جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں جنوں کا کوئی صاحبہ نہیں ہے، وہ کچھ اور نہیں بلکہ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبہ کرنے والے ہیں۔ اب جو مشرکین مکہ تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے، ان کو نبی ماننے کے بجائے، ان کو رسول ماننے کے بجائے، وہ لوگ ان کو مجنون کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے یا کبھی جادوگر کہتے تھے، معاذ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہے ہیں کہ جو انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی گفتگو کرے، ایسی باتیں کر رہا ہو، وہ انسان ایسا ہی ہوگا جو بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بولتا رہتا ہے۔ اور اگر یہ لوگ تھوڑا سا بھی غور کر لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ غور کر لیں، تو وہ ایسے کام نہ کریں گے۔ اور کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کے سلطنت پر اور اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کیا، اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب ہی آ پہنچا ہو؟ اب اس کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اے رسول، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کب برپا ہوگی؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر کے رکھی ہے۔ کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا
اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ یہ والی آیت تو ماشاءاللہ سے یہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے غیب کی ساری باتیں معلوم ہو جایا کرتیں تو میں دنیا کے سارے فائدے اکٹھے کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کیونکہ ہر کام کا انجام مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ واقعی ایسا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجھے غیب کی ساری باتوں کا علم نہیں دیا گیا، البتہ جو باتیں اللہ تعالیٰ مجھے وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں ان کا مجھے بھی علم ہو جاتا ہے۔ یہ ان کافروں کی بھی تردید ہے جو پیغمبر کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ اسے خدائی کے اختیارات حاصل ہوں، اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو اپنے پیغمبروں کی تعظیم میں حد سے نکل کر کہ میں خود کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کتنے سارے دربار بند ہو جائیں اگر یہ والی آیت سب کو پتہ چل جائے۔ آپ خود سوچو یہ صحیح بات بول رہا ہوں کہ نہیں؟ میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کے بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے پاس آ کر تسکین حاصل کرے۔ ایک جان سے مراد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم ضرور بضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تندرست بچے دیے تو ان دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند اور برتر ہے۔ کیا وہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے، اور جو نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتا ہے اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں؟ اور اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہ مانیں، بلکہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ یقیناً جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اب ذرا ان سے دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے۔ بھلا کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں، یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنیں؟ تم ان سب دیوتاؤں کو بلا لاؤ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، پھر میرے خلاف کوئی سازش کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ چیلنج کر رہے ہیں۔ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا کرتے تھے کہ آپ ہمارے دیوتاؤں کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ان میں کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ اوہو، اس کی وجہ سے ہمارے دیوتا آپ کو معاذ اللہ سزا دیں گے۔ یہ آیت اس کا جواب دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا رکھوالا تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے، اور تم اس کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے رہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر انہیں صحیح راستے کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں گے بھی نہیں۔ وہ ہمیں نظر تو اس طرح آتے ہیں جیسے تمہیں دیکھ رہے ہوں، لیکن حقیقت میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اے پیغمبر، درگزر کا رویہ اپناؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو، اور اگر سبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچوکا لگے تو اللہ کی پناہ مان لو، یقیناً وہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ اب گناہ کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ شیطان کے اثرات سے بڑے بڑے پرہیزگاروں کو بھی ہوتی ہیں، جو بڑے نمازی اور بہت ایک دم مست ایک دم اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو ایک دم اچھے کہتے ہیں یار، دکھنے میں بھی اور ان کے اعمال سے بھی لگتا ہے وہ بھائی ماشاءاللہ یہ تو اللہ کا بندہ ہے۔
لیکن ان کو بھی شیطان بہت بڑے بڑے وسوسے دیتا ہے۔ چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جو ان شیاطین کے بھائی ہیں ان کو یہ شیاطین گمراہی میں گھسیٹے لے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ گمراہی سے باز نہیں آتے، اور اے پیغمبر جب تم ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ معجزہ خود اپنے پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا۔ کہہ دو کہ میں تو اسی بات کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اب یہاں پہ قرآن کریم کی تعلیمات بتا دی گئی ہے کہ کس طرح سے آپ کو قرآن پڑھنا ہے۔ جب قرآن پڑھو، اس کی تلاوت کرو تو ایک شانت جگہ پہ بیٹھ کے کرو، کیونکہ وہاں پہ زیادہ نوائز نہیں ہونی چاہیے، اور جو انسان سن بھی رہا ہے تو وہ منہ بند کر کے اپنا سنے، ایسا نہیں کہ وہ بولتا رہے کسی اور سے بات کرے۔ آپ کو دھیان لگا کے سننا بھی ہے اور صحیح سے پڑھنا بھی ہے، اور اپنے رب کا صبح شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو گائز آج ہم نے سورۃ الاعراف مکمل کر دیا ماشاءاللہ، اور یہ سورہ 7 تھا۔ انشاءاللہ ابھی ہم نیکسٹ سورہ انفال سے سٹارٹ کریں گے، سورہ نمبر 8۔ سو آئی ایم ویری ویری ایکسائٹیڈ بیکاز اتنی ساری چیزیں جاننے، سمجھنے اور سیکھنے مل رہی ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ ابھی جیسے یہاں پہ بھی ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، اتنے سارے نبیوں کی سٹوریز، قوموں کی سٹوریز، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔